السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں سید عمران قادری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرات، آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ واقعہ سن کر آپ کا دل مچل جائے گا، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے گے۔ اور ایسے بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حضرات، اب جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کس قدر ہے اور کیسی لاسانی ہے، اس واقعے میں الحمدللہ ہمیں اس بات کا علم ہوگا۔ واقعہ کچھ ایسا ہے حضرات کہ ایک سید زیادہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانہ عقیدت پیش کر رہا تھا کہ اچانک حاتم طائی کا پوتا سید زادے کے پاس آیا۔ سید زادے کو سلام کیا، سید زادے نے جواب دیا، پھر ان دونوں میں باتیں ہونے لگی تو حاتم طائی کے پوتے نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، سید صاحب آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ سید زادے نے کہا کہ یہ تو مجھے کہنا چاہیے کہ آپ جانتے ہو میں کون ہوں، لیکن چونکہ حاتم طائی کے پوتے نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، تو سید زادے نے ان سے کہا کہ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو حاتم طائی کے پوتے نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں وہ ہوں جس کا دادا بڑا سخی تھا۔ سید زادے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے دادا جان کیسے سخاوت کرتے تھے اور کیسی سخاوت کرتے تھے؟ حاتم طائی کے پوتے نے کہا کہ میرے دادا کا بہت بڑا محل تھا اور اس کے 10 دروازے تھے۔ میرے دادا کا بہت بڑا محل تھا اور اس کے 10 دروازے تھے۔ میرے دادا جان روزانہ صبح ان دروازوں کو کھلوا دیتے اور پھر آواز دی جاتی، فقیروں بے نواؤ آؤ سخی کے دربار سے خیرات لے جاؤ۔ پھر حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے کہ دروازے کھل جاتے، فقیر حاجت مند آتے، میرا دادا ان حاجت مندوں کو، ان بے نواؤں کو سخاوت دیتا، مال لٹاتا۔ اور پھر حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے کہ ایک حاجت مند اگر ایک دروازے سے آتا اور میرا دادا اس سے دے دیتا تو پھر وہ محل سے نکل کر دوسرے دروازے پر آتا تو میرا دادا دوسری مرتبہ بھی اسے خیرات دے دیتا۔ پھر وہ نکل کر تیسرے دروازے پر پہنچتا تو میرا دادا اسی کو تیسری مرتبہ خیرات دے دیتا۔ پھر وہ نکل کر چوتھے دروازے پر پہنچتا، میرا دادا وہاں بھی اس سے سخاوت دیتا۔ پھر وہ چوتھے، پانچویں، چھٹے، یعنی ایک حاجت مند، ایک سوالی اگر 10 دروازے سے مانگنے کے لیے آتا تو میرا دادا اسے 10 مرتبہ خیرات دے دیتا۔ سید زادہ مسکرایا اور کہنے لگا، مسکرائے سید زادے اور کہنے لگے کہ ایک تو آپ کے دادا تھے اور ایک میرا نانا بھی ہے۔ ایک آپ کے دادا تھے اور ایک میرا نانا، ایک میرے بھی نانا ہے۔ آپ کے دادا کا بہت بڑا محل اور اس کے 10 دروازے تھے، میرے نانا کا محل چھوٹا اور اس کا ایک دروازہ تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں حاتم طائی کے پوتے صاحب کہ آپ نے کچھ سوچا؟ آپ کی نظر صرف اپنے دادا جان کی سخاوت پر رہی۔ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، ایک سائل اگر آپ کے دادا جان کے محل کے دروازے پر آتا، آپ کے دادا جان اس سے خیرات دے دیتے، پھر وہ نکل کر دوسرے دروازے پر پہنچتا تو اس کا دوسرے دروازے پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دروازے سے اس کا پیٹ نہیں بھرا، تبھی تو دوسرے دروازے پر پہنچا۔ پھر سید زادے کہتے ہیں کہ پھر وہ دوسرے دروازے سے خیرات لے کر تیسرے دروازے پر پہنچا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔
پھر وہ تیسرے دروازے سے چوتھے، چوتھے دروازے سے پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں، 10 دروازے سے وہ خیرات لے لیتا، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہاں تک کہ آپ کے دادا جان کے دروازے ختم ہو جاتے لیکن سوالی کی حاجت پوری نہ ہوتی۔ قسم خدا کی، میرے نانا جان وہ ہے کہ اگر مانگنے والا ایک مرتبہ میرے نانا جان کے دروازے پر حاضر ہو جاتا اور میرے نانا جان اسے کچھ دے دیتے تو خدا کی قسم اسے دوبارہ مانگنے کی کبھی حاجت ہی نہ رہتی تھی۔ اللہ اکبر، میرے نانا ایک مرتبہ اسے دے دیتے تو پھر وہ مانگنے والا نہیں، عطا کرنے والا بن جاتا تھا۔ سچ کہا ہے میرے امام احمد رضا نے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور ایک نعت میں کہتے ہیں، لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضرات، سید زادے نے حاتم طائی کے پوتے کی بولتی بند کر دی، اور کرے بھی کیوں نہ، ان کی رگوں میں کس ذات مقدسہ کا خون ہے، ان کی رگوں میں کس کا خون پیوست ہے، ان کی رگوں میں کس کا خون بسا ہوا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سید زادے کے خون میں، سید زادی کی رگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون مبارک بسا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، آل رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مقامات عطا فرمائے ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں۔ آل رسول کے بارے میں، اطرت پیغمبر کے بارے میں میرے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلی حضرت نے اہل بیت کو ناؤ کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤ کی مثال دے کر اعلی حضرت نے کہا ہے کہ اہل بیت اور اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کی ناؤ کی مثل ہیں۔ تو حضرات، سیدوں کی تعظیم کرے، چاہے وہ پھر کتنے ہی بڑے گنہگار نہ ہو، ہمیشہ ان کو سلام کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کی عزت کرے، چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو، وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن خون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی تعظیم ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں آل رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آل رسول کا، اہل بیت اطہار کا ہمیشہ سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔